What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, and if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi Islam. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is... No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें. ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर चलते हैं हम. आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए. करेंगे क्या? वो हम करेंगे. आप बताएं आप चाहते क्या हैं? इस दो पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर. मैंने अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि इन तमाम मामलात की तहकीकात हो. देखिए आप फिर वही आप बात कर रहे हैं, तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तहकीकात ही तो कर रहे हैं ना. पहली बात देखिए, एक आदमी के पीछे वो आप करते हैं एलिगेशन. जी आज पढ़ रहा हूँ सर. अब जो मौजूदा हमारी दरखास्त है, जो सीएम है, वो अभी उसमें 5 अशखास के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उन 5 अशखास का नाम शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अपना जो जवाब था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उन 5 अशखास का नाम उसमें जिक्र किया है. तो मेरी इल्तिजा ये थी कि अगर अभी एज अ फर्स्ट स्टेप
उन 5 अशखास को नोटिस दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आया जाए। नहीं देखिए सलाउद्दीन साहब सुन लेते हैं, सलाउद्दीन साहब अपनी बीमा पे किया या आपने किसी को फायदा देने के लिए दिया, और ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती है। देखिए आपका मेन कंटेंशन ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे। हम आपसे देखें, आप इसको इंक्वायरी समझ लें, हम आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड टू मैनिपुलेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्यों वो रुकवाना चाहते हैं, इनसे क्यों कह रहे थे कि फला तकरीर में जो कह रहे हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ उसको बेटी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यानी हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल हो रहे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे, अगर हम हुए हैं तो खुदा न खास्ता। तो ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, शौकत सिद्दीकी साहब, अब आप माशाल्लाह इतने काबिल वकील हैं, अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता, हामिद खान का नाम लिख दिया जाता, तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। वो एक बात तो यकीनन सही है कि अगर किसी का नाम लिखा जाए उसको नोटिस होना लाजमी है, मगर बिलावजह नोटिस नहीं होना चाहिए है। और अगर आपकी इनकी बात सही है तो मकासद क्या था, मकसद क्या था? अगर तो आप ऐसे ही आए सिर्फ इनकी पेंशन की खातिर, तो शायद सरकार ऐसी पेंशन दे दे तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगा। अगर आप समझते हैं ये खिलवाड़ है, सुप्रीम कोर्ट 184 में बैठ जाए, हर कोई आ जाए, अब हम बैठे इतने दिन केस चला, अब हम जब सवालात पे उठ रहे हैं तो आप पीछे हटे रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपका फिर मौक़िफ़ है क्या। आप हमें ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप यूं चलें और वो चलें। आप अपना मसला बताइए, आप चाहते क्या है? जमहूरियत चाहते हैं, आइन पे अमल चाहते हैं, जो लोग आइन और जमहूरियत के खिलाफ खड़े हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार एसोसिएशन क्यों आई है हमारे सामने? सर उनका मकसद क्या था वो मैं अभी आई कैन हैव माई ओपिनियंस एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट दैट, बट आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि ये इमरान खान को फेवर करने के लिए कर रहे थे या XYZ को फेवर करने के लिए। ये तो यकीनन नहीं कर रहे थे ना, मगर अल्लाह ताला ने अकल दी है ना इसी चीज के लिए कि हम कब कह नहीं कर रहे थे, मगर हम समझ रहे हैं कि अब देखिए बिलावजी लोगों को तंग भी नहीं करना चाहिए कि नोटिस आए। पहली तो बुनियादी बात है, ये तो नहीं कि आप दुनिया भर के नाम लिख दें तो हम उनको नोटिस दें। तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, पहली बात तो आपने इनके खिलाफ बहुत ऐसे संगीन इल्जामात लगा दिए जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो संगीन इल्जामात लगा दिए जिनके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, तो फिर इसमें किसी को नुकसान पहुंचाया और किसी को फायदा पहुंचाया। अब ये बात पता नहीं क्यों नहीं आप हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं एक मकसद के लिए। हम इस्तेमाल नहीं होंगे, ना एक पार्टी से होंगे ना दूसरी से होंगे, ये हम वजाहत कर दें, ठीक है। फिर वही हम काम करेंगे जिसकी आपको शिकायत है। फिर आप कल हम पे इल्जाम लगाएंगे कि जी ये तो इस्तेमाल हुए इस नताइज के लिए। ये हम बिल्कुल अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और अब हमें अगर कोई मुनासिब जवाब नहीं देंगे तो फिर हमें कुछ शक पैदा हो जाएंगे। आपका क्या मकसद है? माशाल्लाह आप सबसे बड़ी पता नहीं कब बड़ी एसोसिएशन है बार की, आपके शख्सियात पे चल रहे हैं या असूलों पे चलना चाह रहे हैं? आजाद अदलिया, जमहूरियत, आइन। तो मैं इतनी बात करूंगा कि बतौर एक बार एसोसिएशन मैं किसी मफरूजे पे, क्योंकि ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं इनकी जो तमाम बातें शौकत सिद्दीकी साहब की सारे मफरूज हैं, तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं सब मफरूज हैं। There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. आप बात नहीं समझ रहे ना। अगर तो वो होता, बात ही होती, ये मिलिट्री ऑफिसर्स आए कि जी मेरा भाई कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, इसको क्वालिफाई कर दो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, या मेरे कोई बरादरी का कर रहा है, तो फिर तो बात आपकी सही थी।
مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن پھر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں کرنے کے لیے. ہم ترتیب سے چلیں گے، پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم، ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا، ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں، اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم، آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے، بس ادھر تک جائیے، آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر، جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہے. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام، تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں، میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے، ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف، نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن، اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے، مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا، آپ ان کو بھی بلائیں، تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے، میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے، وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے، تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے، جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، یا اس کو دیکھیں، یا ایک شخص کی بات مانیں یا ایک شخص کی بات مت مانیں. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے، اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے، اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے، یا بلا وجہ پٹیشن کر لی، اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے. یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش، پہلے میری ایک گزارش سنیں، بڑی دیر سے ایک بات سنیں. یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے، جو بھی آتا ہے
یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرنٹس دیکھیں آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد ہے؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا, آپ بتائیں گے. نہیں ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا آپ سٹینس کے ہے. کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا, یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی نے یہ کہا, بھئی کہہ دیا انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھئی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے. گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے, یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا. اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے, آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ, مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے, نہیں فوج کی بات کر, نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائیں نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے.
यहाँ पे एक जवाब आया चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने तो आपकी तमाम बातों को डिनाई कर दिया। ठीक, एक चीफ जस्टिस जवाब दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो अगला शख्स ये भी आके कह सकता है कि आपका और चीफ जस्टिस का जाती मसला था, आपने मुल्क को इसमें शामिल कर दिया, इतने बड़े मसले, ये तो आपके खिलाफ ये बात भी आ सकती है। इंक्वायरी करते हैं ना, तो उसमें जो बात इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल है उसके जवाब दिए जाते हैं, वो एक जवाब आप नहीं दे रहे सुबह। देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस, तो आपका मसला सिर्फ पूरी सुन लीजिएगा। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ क्यों? अभी नहीं, अच्छा, मैं गुजारिश ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी जज को आप रिमूव नहीं कर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रिकमेंडिंग बॉडी है टू द president. President can remove him, but the report has to be based on inquiry. ये आर्टिकल 209 में 2 दफा ये बात कही गई है। जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए, तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात आपसे हो सकता है काउंसिल ने आपसे ये सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब ना आपने ना दिया हो, तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है। ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी, इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था। हम छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं। वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5 मेंबर बेंच है, वो एक काउंसिल है। इसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। फिर उस सूरत में इनको आपसे भी इजाजत चाहिए, लेट देम कम, आपकी इजाजत चाहिए हमें। Mr. Hamid Khan Sahab, Mr. Hamid Khan Sahab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ। क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही? सवाल अब एक पूछ लूं जी। अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। कर दिया ना, लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना। जी, कर दिया, चलें, हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया। अच्छा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए। यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। ऑर्डर फिर आप पूरी बात सुन लीजिए ना, ठीक है? तो वो उनको, उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है, उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी, वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें, और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए कि इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटिशन एमेंड करें और इन सब का तस्करा निकाल दें, और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूं। मैंने कहा फिर हम आपको किसी के पीठ के पीछे इल्जामात नहीं सुनेंगे। आप पहले दरखास्त दीजिए कि उनको पार्टी बनाए, अब हम उनको नोटिस दें या ना दें। अब आप आगे बढ़े और आपने उनके नाम लिख दिए। अगर आपकी बात को सही, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपका मुझे लगता है ये करने का मकसद ये है कि मेरा सिर्फ मकसद पेंशन हासिल करने का नहीं है, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान सही तर्ज पे चले, आइन के मुताबिक चले, जमहूरी अंदाज पे चले।
یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں، یا تو ہمیں کہتے ہیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے، اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. اگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں اچھا جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں چلو خوش، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں، وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا؟ گزارش مسئلہ یہ ہے، میں میری بات، ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی، ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ، سوری ٹو سے. ٹھیک ہے پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں، کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے اب آپ سینئر لائر، یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا، سودا کس نے کیا، کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا، اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر فائدہ ہو چکا ہے. کس سے ہو چکا ہے یہ بتا، آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان، ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا، پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا، نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا اگر کیا تھا، تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو، جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا، وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے، ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں، وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں آپ سے کریں، کیونکہ ہم نے موقع دیا تھا، آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے، آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا، آپ چاہتے کہ یہ پتہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے، 60 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے، یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر، یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا. ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے، پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے، ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر دیکھیں گے کیوں ہوا، پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? خالد صاحب, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان was the president, اس کو کہتے تھے of the کیا تھا constituent speaker نہیں تھا, president اس کو کہتے تھے of the constituent assembly. He was removed. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی who? You are a constitutional lawyer, we asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And constituted assembly. پیش ہے نیا تلو ایکٹیو انرجی سے بھرے کھانے, اسی لیے سب بچے یہی ہے چاہتے. مل جائے تو مزے کی نہیں
लिखते मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपरी सीधी सादी खुशी है सब पर हर चीज के पीछे हाँ साहब सुनिए, आपकी इस बात से एक नया एंगल आ गया। आप कहते हैं कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल, तो इसका मतलब फायदा कोई और उठा रहा है, इंस्ट्रूमेंट कोई और होते हैं, तो एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दें। यही होता रहा है इस मुल्क में, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स किसी और को मिलते रहे। नतीजा क्या हुआ, वो जो एफर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 1954 में, वो फ्रस्ट्रेट की गई, जिसके नतीजे में पैरिटी का प्रिंसिपल 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल किया गया। सर वो चीजों को टोटलिटी देखना पड़ता है। इसको ये बता कंक्लूड करने की तरफ मैं कि क्या ये इंस्ट्रूमेंटल बनाने के लिए ये सिलसिला खत्म हो गया या जारी है? जी, वही लोग जो खास मकासद अचीव करना है, मिसाल के तौर उसके बारे में फिर आप उस बात में मैं ले जा रहे हूँ, खास मकासद तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने मुझे रोका कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लूं, लेकिन नहीं सॉरी, ये नहीं चलेगा। आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वी आर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? यू कैन टॉक अबाउट थिएटर, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book, which we take oath by, doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, you know, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. Okay? So, if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. We make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई आज तो आगाज कर लेना, अब काफी नहीं हो गए 75 साल? नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे। भाई हम पुराने केसेस उठा करके हमें कोई फायदा मिल रहा है तो आप बोले हाँ जी आपको फायदा मिल रहा है। हम तो तरतीब से केस चला रहे हैं, खत्म है। आपका केस देखा जी इतने दिन से लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? हम अपने पे उंगली उठा रहे हैं। आपका केस पिछली दफा कब लगा था? ये लगा कुछ 1.25 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले, अगस्त 2020, 13 जून 2022, यानी 1.5 साल। अब मसला क्या है? आप टॉक शोज में तो आके बात जरूर करेंगे कि हमारा केस नहीं लगा। हमारे सामने हम पे उंगली उठा के कहिए ना। देखिए, ये होती है हिम्मत, ये होती है सच्चाई। हम पे इल्जाम लगाइए और हम आपसे माजरत करेंगे कि गलती हो गई। देखें, इल्जाम दुरुस्त नहीं हुआ, हम आप कहेंगे बिल्कुल आपका इल्जाम गलत है, ठीक है। और अगर सही हुआ और हम कहेंगे जी आपकी बात सही है, हमसे गलती हुई है। तो ये देखिए, ये वो जमाने अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, ये पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा। अब इलेक्शन हमने, मतलब एक सियासी पार्टी हमारे सामने आई, हमने कहा चाहे आईनी इदारे करें तारीख से, उन्हें 12 दिन में पिटिशन, हमने उसको फैसला कर लिया 12 दिन में। इसका कोई रिकॉर्ड है आपको पाकिस्तान की तारीख में कि जी वो लिया है तारीख? हमने कहा जी हमारा काम नहीं, आप लोग जाके करें, जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें। मसला ये है कि कोई ना काम करने वाले तैयार हैं और इल्जामात भी हम आधे करेंगे, पूरे करेंगे, सही बात नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर जाके शाम की जीनत बनेंगे टेलीविजन टॉक शोज। भाई ये आइन और कानून का इदारा है। अगर आप सिर्फ पेंशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते ना, चले भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सब गलत किया, हम क्या करें उसके? हम उसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं? वो एक मुख्तलिफ आइनी इदारा है। हम देखेंगे कि बुनियादी कानूनी आइनी तकाजे पूरे हुए या नहीं। फिर बात रह गई कि जी मुझे पेंशन मिल जाए, बस ये बात यही रह गई ना। नहीं, सिर्फ पेंशन की बात है तो आप कह दें, फिर हम इन लोगों को जहमत क्यों दें बुलाने के लिए? अगर आपका सिर्फ मकसद पेंशन का है, हम सरकार से पूछ लेते हैं, हो सकता है वो कहेगा जी हम ऐसी दे देते हैं पेंशन। सर एक मकसद मैं अर्ज कर दूं, या तो कहें जी मैं पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ,
وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں پلٹ وہ شاید آفس میں چیک بلا لیں ان کو, چیک کر. یہ بتا دیں ہم صاحب صاحب. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمن, نہیں ختم, نہیں ہو سکتا. نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا, وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے ان کی پینشن اگر ہو یا آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے, آپ کا جو مین مقصد میں سمجھاؤں, آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گا اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں. کون بناتے ہیں؟ اچھا چلیے, آپ کیا چاہتے ہیں, ان کو ہم نوٹس دیں سب کو, کن کن کو دیں نوٹس, ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشنز بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں, اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوہ کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, درخواستیں کہاں گئی, میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے نہیں, میں نے ادھر رکھی تھی. نہیں سر, اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ 16 سے شروع. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجئے گا, اس میں کلین کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے, یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے ہیں. جی پٹیشن جی 228 سر, کس پیج, جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی جناب آپ کس نام پہ چل رہے ہیں, ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے 228 پر جناب ہے. جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر کریں. پڑھ لیا آپ, پڑھتے رہیے. On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge
I'm not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की. नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इससे आगे पढ़ लेते हैं. आगे पढ़ते हैं. On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe okay, please proceed. Very well. Okay, got it. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very
upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Qasi, CJISC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Qasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Qasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Qasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Qasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved. Yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that is direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पर अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें प्लीज. उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. Major General Faiz Hamid further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. उस अपील का क्या बना?
یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا, رزلٹ کیا ہے؟ اس میں یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں, ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں, وہ اپیل پینڈنگ ہے, ڈیسائیڈ ہو گئی, کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں, وہ جو اپیلز تھی جس کی یہ نواز شریف کے خلاف ہاں جی جی, کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی, اور آپ یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے, اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلس, ریسنٹلی جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جو جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوڈ ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں, کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی جی صحیح ہے. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiated the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first-hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں, ہر لفظ جو ہوتا ہے نا, یہ خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان, اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے, ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں نا, یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, وہ لوگ, یہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان, اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں, یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں, لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں, ویسے وہی آئی ایس لی والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں, پٹیشن آپ کی ہے, آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجئے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا, تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے, یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے, یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا, میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. پڑھ دوں. کہاں پر ہاں. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. یہاں پہ رک جائیے. certain orders بتائیے نا, کس نوعیت کے آرڈر, کس نے انفلوئنس کی؟ انہوں نے. پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے, یہ آرڈر کر دو, وہ آرڈر کر دو, پھر بتائیے نا پوری بات کہیں, کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں آگے کیا بات ہے. پورا پڑھ دوں, چلیں پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد اچھا, not once, but not Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies, as evidenced by General Faiz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council.
کیونکہ یہ جو دو کیا مطلب ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو کیس ہے نا اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا، یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں، یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں، بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں. یا جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائے. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر. آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں وہ بتائیں نا کس، آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا. میں گزارش کر دیتا ہوں 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے، تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے، کس طرح کا، کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں، اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی، لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے، وہ کمیشن بنا ہے، آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے، آرڈر نہیں پاس کیے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bol Media Group, by describing the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this. I'm only ایک سیکنڈ. اب آپ نے دیکھیں عبد القادر محمد صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں، اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو، یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں، کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. جی جی. چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ، یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا، 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا. یہ میں نہیں. دیکھیے بلا وجہ لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں. کم از کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیرسے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے. بھائی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے، سپوز کل میرا سیکرٹری، میرا اسٹینو، میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے، پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا، یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں، پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہ فلاں کا ہے، دھماکہ کا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی، وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس، آپ کا نام میں ایسے ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیرسے میں آتی ہے نا، یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی، یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم.
تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو ویئر از دا نیکسٹ نیم, دین یو جسٹ شو اس ہیئر. جی ہاں, دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا آئی ڈونٹ تھنک ارریلیونٹ سی بات ہے کہ وہ جو آئی ڈونٹ نو ریلیونٹ ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں, آپ ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. وی وونٹ اسٹاپ یو بٹ اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس بول کے بارے میں کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا؟ جی میری ایک گزارش تھی جن, میں نے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمت کی نام لیا, چلیں, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں, رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اسائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی, بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو دو ڈائریکٹ ہو گئے, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا, لوگ عجیب عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے, کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. وہ میں بتا دوں, مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو, پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی, اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ, جناب آپ کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, ٹو نیمز اینڈ دی ادر. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی, تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا جی, کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا, تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے, ہلو قاضی صاحب یہ بات ہوئی ہے, کہتے نہیں کی ہے, ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر, 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227. یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. Sir, on 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ I am making a direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such unexpected, بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا, یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا, آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں.
آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں دا ڈاکیومنٹ فائل بفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی جی. We are hearing not that matter. Try to keep the distinction clear in your mind. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کا نام جس کانٹیکس میں آیا ہے وہی میں بتا. دیکھیے آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. ہم نے کہا یہ 5 منٹ کا کیس تھا جو چلا ہی جا رہا ہے. آپ اس کو پٹیشن چلا رہے ہیں اپنی. آج ہم صرف نوٹس کے لیے بیٹھے تھے. ہمیں بتا دیں کہ ان کا نام کہاں ہے, تو آپ اس انیکشنز میں جا رہے ہیں. جو مین پٹیشن میں آپ رہیے نا. اب آپ نے ایک شخص کا کہہ دیا, اس کے بعد آپ ہمیں بتا دیں اسی پٹیشن میں کن کن کا نام ہے, ہم کو نوٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے کہہ دیں گے, نہیں کہنا چاہیں گے. پیج نمبر 10 اب دیکھیے یہ آپ کی پٹیشن میں بھی میں نے دیکھیے آپ پیج نمبر 10 پہ آ جائیں. پیج 10 بلکہ 7 میں آپ نے صاف 10 پر دیکھ لیجیے. 7 سے شروع کر لیں. میجر جنرل فیض حمید ڈائریکٹ اپروچ ٹو پٹیشنر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر دی ادھر, چلیں ہو گئی صحیح. پھر آپ نے جو اپروچ کیا پیج 10 پہ آپ نے چیف جسٹس سے اپروچ کیا. اب جی یہ جلدی بتائیں نا, 2-4 نام بتا دیں. سر یہ جو جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, یہ پیج 10 پر دیکھیں گے پیرا ایچ ہے. میں نے اس میں کہا that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization. Jazz World Pay with Jazz Super 4G. दूध के बादल में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बनाए हमको. हम और ग्लूको मिल्क के साथ बढ़ो. हम और ग्लूको मिल्क के साथ बढ़ो. वीडियो कॉलिंग हो या नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग, अब मिलेगा मोर से ज्यादा डेटा विद वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर जो दे 80 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर मिनट्स और 300 अदर नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 380 रुपए में. तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं. एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय. मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार. मास्टर मोटिफोम, ये रिश्ते जिंदगी भर के लिए. चेहरे पे बिखरी मुस्कुराहटें खोने ना दे, हर एक लम्हे को नरमी से थाम ले. रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ 150 रुपए में. एक खा लीजिए. दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज. ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे. बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज. ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नर्म मुलायम. सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म. सुबह सुबह I wake up और फिर जाऊं भागम भाग. Savannah say I wash my face. Savannah जागम झाग शुरू करे मेरा दिन खुशियों के साथ. सिल्की फोमी खुशबूदार Savannah मेरा पहला प्यार. फूलों जैसी इसकी खुशबू, skin so silky and soft. Savannah हमारा secret, Savannah on top. सुबह शाम और रात Savannah मेरा पहला प्यार. सवाना, आपकी खूबसूरती का सीक्रेट. हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट. बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए. इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप और सॉफ्ट स्किन. नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर. पावरफुल, ड्यूरेबल, मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए. और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई. रॉयल, साथ जिंदगी भर का. रफी ग्रुप,
ग्रीन पाम हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर, जो LDA सिटी के साथ है और डायरेक्ट एक्सेस है उसको रिंग रोड से और फिरोजपुर रोड से, जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपकी सरमायाकारी को महफूज बनाता है। 5, 10 मरला 1 कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स। ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर, अ प्रोजेक्ट ऑफ रफी ग्रुप। आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी और मेरे लिए मेरा सबसे पुरएतमाद पार्टनर कौन है? चले दिखाता हूँ। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाल कार्ड। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाल कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाल कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाल कार्ड। तो यह है मेरी पाकिस्तानियत का पैशन, जिसे पूरा करता है मेरा पेपाल डेबिट कार्ड, पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम। अपने बैंक से पेपाल डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाल। चाय के चाहने वालों के अंदाज कई, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल, हमारी नेशनैलिटी। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। मोटी फोम 2-in-1 की रेंज में सबके लिए ऑप्शंस हैं। आप कौन सा चूज करेंगे? क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। जब मिले HD वीडियो कॉलिंग, HD फोटो शेयरिंग, 1000 मेंबर ग्रुप्स और सोशल चैनल्स, तो फिर सब कुछ इससे बोलो। वो तो अलग है ना, मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही हैं जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया। चलें, ओके। ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट एग्जैक्ट से रिलेट करते हैं। एग्जैक्ट से जो 50 लाख नहीं पिटिशन में बताइए ना। नहीं है सिर्फ शो कॉज नोटिस की रिप्लाई दिया, सपोर्ट करिए। कल भी बात हुई थी, 3 को कहते मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, पिटीशन में नहीं, वो एडिशनल रिप्लाई सेक्रेटरी को आ रही। बात कर रहे हैं तीनों को बात बताएंगे आगे के तरीके। तो फिर हम ये इन देखें, अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना, जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी तीसरा है कौन सा था कंप्लेनेंट का क्या नाम? आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद 4 है। ठीक है, बाकी आप अनवर कांसी,
इससे रिलेटेड नहीं है ना। जी जी। सो जनाब अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं और अनवर कांसी बनते हैं और अब्राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं। ठीक है। सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी। सर, वन एडिशन ब्रिगेडियर फैसल मरवत का भी बनता है, बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट, इट्स नॉट हियरसे। वो कहाँ लिखा है अपनी पिटिशन में? इनका बताएं नाम, फैसल मरवत का पिटिशन में नाम में लिखा है। यही जो पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटिशन में आपने। सर पैरा 2 पेज बताइए। नहीं, आपकी पिटिशन या इनकी पिटिशन? नहीं, आपकी पिटिशन में नहीं चलेगा ना, एलिगेशन तो इनका है ना। आपको तो कुछ जाती तौर पे या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना। आपकी पिटिशन में आपने जिक्र, पिटिशन में नहीं है शायद उनकी पिटिशन में। उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना, आपको ये नाम किधर से मिला फिर? सलाउद्दीन साहब, मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, उसमें इन लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे बात मगर की। अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटिशन में। अब वो लेक्चर्स में कर दिया, वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की। ठीक है, वो हम वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें। जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब एक और बात पे भी हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए। दुनिया भर के लोग आते हैं जी सर, अपनी, अब मैं मिलता हूँ बाहर से, पाकिस्तान बाहर से, प्रेस एसोसिएशन से, कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें, तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ। सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये, वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है। आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भी शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ। तो ये भी आप जरा देखिएगा, अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं। देखिए, आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन हम तो वो करेंगे जो कानून आइन बताएगा, हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इसमें लिखें तीनों कर दो ना, CMA, ये जो 3 CMAs हैं ना, 10609, 10610 and 10611, allegations, these applications have been filed क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition be arrayed as parties and notices be issued to them, arrayed as parties, full stop, with the assistance of learned counsel. We asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided, full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2 Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court,
and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order of this. वो ठीक है. रिटायर हो चुके इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned Council. In addition, four sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना उनको. जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually, but they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तर्ज नहीं है. उनको इससे ताल्लुक नहीं है. उसको इससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले ही पार्टी में काशी क्लियर दोनों पोजीशन में वो ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Muhammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल. तो फिर इन्हीं को अच्छा, क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटीशंस आ जाएंगी, वो भी घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या है. इन्हीं की रहने दें. आप चाहते हैं तो कर दें, आपकी मर्जी है. ये है कि कर दें, क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो. चलें, फिर आप भी यही काम करें. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है. अब डेट कोई रखना है भी या नहीं? फिर कुछ हम आपको डेट जरा चेक कर ले, अपना कैलेंडर फिर रख देंगे. मेरी गुजारिश, जब 1 हफ्ता आप लेंगे तो उनको भी तो हमें माकूल वक्त देना चाहिए ना. 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ तो देंगे ना उनको वक्त. जी जी बिल्कुल.
ٹھیک ہے. تو اب تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی ایک ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کرنے اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd or 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. چلیے, thank you. سپریم کورٹ میں سابق جج شوکت صدیقی کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. عرفان رامے, انور قاسی اور ارباب کو نوٹس جاری کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے فیض حمید کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. ارباب عارف کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. عرفان رامے کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انور قاسی کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا آرڈر لکھوانا شروع کیا ہے اور سپریم کورٹ نے فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. 4 افراد پر سنگین الزامات لگائے گئے. میرے خیال میں انہیں بلا کر سنا جائے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. سپریم کورٹ نے جو ہے فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انور قاسی کو اور عرفان رامے کو نوٹس جاری کیا ہے. آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا گیا. عدالت نے عرفان رامے, انور قاسی اور ارباب کو نوٹس جاری کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں آپ اپنے ہم نامی وزیر اعظم کی کامیابی کے لیے آزاد کشمیر کے اندر معاشی پیکج کا بھی اعلان کریں گے. بہت شکریہ. ایک تو آپ کو انشاءاللہ وزارت خارجہ متحرک نظر آئے گی, ہمارے مشنز متحرک نظر آئیں گے اور اس سلسلے میں جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کشمیری قیادت کی معاونت اور مشاورت اور رہنمائی یہ بھی شامل ہوگی. یک طرفہ نہیں ہوگی کہ پاکستان کے وزارت خارجہ اس کا تعین کرے گا. اس میں انپٹ جو ہے وہ کشمیری قیادت کی شامل ہوگی اور اس مشاورت کے بعد جو متحرک کرنے کا فیصلہ ہے اس میں جو نئے انداز دینے ہیں, جو نئے طریقہ کار سامنے لے کر آنے ہیں, وہ آپ کو اس کا عنصر انشاءاللہ نظر آئے گا. باقی جہاں تک کابینہ کے ساتھ بڑی تفصیل سے معاشی پیکج اور مختلف پروجیکٹس پہ بات ہوئی ہے, اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ کافی مثبت ڈیولپمنٹس ہیں اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو کہ میرے نام ہیں اور اس کا مجھے فخر ہے, یہ بڑے اچھے انسان ہیں اور اچھا خوبصورت نام ہے ان کا. وہ ان کے ساتھ ہم بہت کلوز کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں پاکستانی حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہم ان کو پرووائڈ بھی کریں گے. پرانے جو منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل پہنچانے میں بھی, نئے منصوبوں کے حوالے سے بھی کمیٹی کابینہ کی ہم نے تشکیل دے دی ہے اور وہ فوکسڈ ہو کر ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور تمام پیکیجز پہ کام کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی بڑی پھسپھوسی سی تھی اور اس سے کوئی خاص کام نہیں ہو سکا, جس کے نتیجے میں 4 سال گزرنے کے بعد آج ہم پھر اسی قصے کو, اسی قضیے کو پیٹ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ کرنا چاہیے؟ جیسے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بھی بڑی دبنگ گفتگو کی تھی, اس میں کہا تھا کہ ہمیں اعتماد کرنا. تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں پہ اعتماد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, میں تمام کشمیری دبنگ ہے. مجھے اب آج تک کوئی ایسا کشمیری نظر نہیں آیا جو دبنگ نہ ہو. یہ کریڈٹ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں اور اس تحریک کے ساتھ جو جذباتی وابستگی, جو مالی وابستگی, جو جان کی قربانی کے حوالے سے وابستگی ہے, مجھے بہت کم تحریکوں میں نظر آتی. فلسطین کی تحریک, کشمیر کی تحریک, یہ وہ نمایاں انسانی تحریکیں ہیں جہاں پر من الحیث القوم آپ کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. تحریکوں کے اندر جیسے انسانی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کبھی یہ اوپر کی جانب جاتے ہیں, کبھی یہ ماند پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, پھر ان میں جان آ جاتی ہے, دوبارہ آتے ہیں. لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ ہو نا, یہ مرتی نہیں ہے.
یہ نہ میری وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ آپ کی وجہ سے زندہ رہیں گی، نہ راجہ فاروق صاحب کی وجہ سے رہیں گی، نہ کسی اور کی وجہ سے. کردار ہوگا ہمارا، لیکن یہ کاز اتنا بڑا ہے کہ اس کاز سے میری حیثیت بڑھ جاتی ہے جب میں اس سے جڑ جاتا ہوں. آپ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب آپ جڑ جاتے ہیں. راجہ فاروق کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب وہ جڑ جاتے ہیں. جب ہم نہیں جڑتے ہیں ہم اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں. تو یہ کاز ہمیں بڑا بنا رہی ہے، ہم کاز کو بڑا نہیں بنا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں بار بار یہاں پر تحریک کا لفظ استعمال کروں. تحریک کو تحریک کے طور پہ لیں. تحریک کوئی مخصوص سلیکشن کا نام نہیں ہے، مخصوص حکومت کا نام نہیں ہے. یہ بہت براڈ بیس پولیٹیکل ٹرم ہے. اور کشمیر کی تحریک کو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس میں 1989 سے جس طرح تحریک ابھری اس سے پہلے نہیں تھی. اس کے کسی نے اس پہ تجزیہ کیا کہ وہ 2 دہائیوں میں کیسے رہی، کیوں رہی، پھر ایک دہائی اس کی اور کیسے گزری، پھر 2000 کے بعد کی دہائی کے بعد کچھ اور ہوا. تحریک ختم نہیں ہو رہی، تحریک کا انتقال نہیں ہو رہا. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کا ہے. ہندوستان کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بیری کیسے کیا جائے، اس کو دفن کیسے کیا جائے. دفن نہیں ہو رہی. وہ بار بار کیوں یہ بات کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ جی دراصل میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، تاکہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے وہ ختم ہو، لوگوں کو مایوس کر دیں. متحرک کرنے کے لیے دبنگ کے ساتھ ساتھ امید دلانی ہوتی ہے. میرا کام امید دلانا ہے. یقین یہ متحرک لوگ خود اس میں پیدا کریں گے. استحکام یہ تمام لوگ خود پیدا کریں گے. پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ میرے، آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے ہمارا کردار ہوگا. بعض اوقات میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں مان پڑ جاتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف مقرر کر لیتے ہیں، اس کے حصول میں بعض اوقات زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بعض اوقات کم توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. قوموں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ، کنسسٹنٹ رہے گی. 2019 سے 2021 تک کشمیر کی تاریخ نہیں ہے. کشمیر کی تاریخ 200 سال کی ہے. یہ تو 3 سال ہے. 200 سال کی تحریک کو 300 سال میں کوئی ختم کر سکتا ہے؟ 3 سال کی جو انرشیا ہے، جو کم کنٹریبیوشن ہے، کیا وہ اس کو ختم کر دے گی؟ لوگ بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے گھروں پہ. کیوں وہ 90,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، زید بکر کی وجہ سے بھول بھال جائیں گے. لوگوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں. ریپ یہ لفظ ہے، جا کے ان سے پوچھے جو ریپ وکٹم ہے. یہ کلیکٹیو میموری کا حصہ ہے. آپ نے جس کو ریپ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری اور میری شناخت ایک جیسی، ہم دونوں ہندوستانی ہیں. یہ نہیں ہوگا. چھوڑے 3 سال 3.5 سال کو. اگر میرے خاندان میں سے کسی کا ریپ ہوا ہو، کیا میں اس وجود کا حصہ، اس شناخت کا حصہ رہوں گا؟ یہ سوال میں پورے ہندوستان کی سول سوسائٹی کی کانشس سے پوچھتا ہوں. « 15,000 سے زیادہ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز ہیں. ماس گریو ہے. بھول جائیں گے لوگ کہ کیوں جناب 3 سال کے لیے یہاں پہ انرشیا آ گئی ہے. ایسے واقعات قوموں کی کلیکٹیو میموری میں صدیوں میں نہیں بھولے جاتے. 3ری نسل، 4تھی نسل، 6ٹھی نسل، 8ویں نسل انہی واقعات کو لے کے اپنے مستقبل، سیاسی مستقبل کا علم لے کے بلند ہوتی ہیں. یہ تحریک ہے بھائی،
یہ میرے دبنگ ہونے سے یا کسی اور کے دبنگ ہونے سے ہمیں عزت بخش سکتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. ہمارے حیثیت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہیں. ہم اس کی حیثیت کو نہیں بڑھا رہے. وہ خود بہت بڑا کاز ہے. آپ سوچیں 1.25 ارب کا ہندوستان کی پاپولیشن ہے اور اتنے چھوٹے سے کشمیر کو لے کے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا. دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے, دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے, ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے, اس کے باوجود یہ پوری دنیا اس کے کشمیر کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. کیا یورپین یونین نے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے. اس تمام بڑی طاقت کے باوجود جو ہندوستان کا موقف ہے اس کو تقویت یا منظوری یا قبولیت نہیں ملی ہے. کس چیز پہ مایوس ہیں ہم لوگ؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 4 بونے بٹھا کر کوئی فیصلہ کرا لینے سے یہ قومی تحریکیں ختم ہو جائیں گی. اس طرح کے یک طرفہ واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس تحریک کو سٹیمولیشن ملی ہے. میرے اور آپ جیسے اگر کوئی خواب خرگوش میں لوگ پڑے ہوئے تھے ان کو جھنجھوڑا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اٹھے ہوئے ہیں. تو کہیں پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے, ہر جگہ پر اعتماد ہے. راجہ فاروق صاحب بھی بہت پر اعتماد تھے, کل ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. میں بھی بڑا پر اعتماد تھا. ہم دونوں نے بڑے اعتماد کے فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات اب آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ مزید بہتر انداز میں بڑھائیں گے. اسی کے لیے تو مشاورت کرنے ہم آئے ہیں, ان کو بلائیں گے, ہم آپ کے پاس آئیں گے, اور یہ بات انشاءاللہ اب آگے چلے گی. I work for دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک اینڈ روزنامہ دنیا. میرا آپ سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ OIC نے کل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے ایک غیر اخلاقی اور ایک متعصبانہ سٹیپ انہوں نے اٹھایا, لیکن بات آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہٹ کے پولیٹیکل رائٹس کی بات پہ آ چکی ہے. اب وہاں پہ سیاسی حقوق بھی ان کے سلب کیے جا رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے, کیا حکومت پاکستان اس حوالے سے کوئی ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اختیار کرے گی؟ چونکہ ابھی تک 5-6 دن ہو گئے ہیں, یورپین یونین اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کنڈمنیشن سامنے نہیں آئی ہے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے, چونکہ ملک پاکستان میں جو ہے وہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, لیکن مختلف سوالات آ رہے ہیں کہ کیا یہ قومی انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی پورے ملک میں, ان کی طرف سے یہ سوالات آ رہے ہیں. تو آج ذرا قوم کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ تھینک یو. دیکھیں, ایک تو اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو پولیٹیکل رائٹس کی جو وائلیشن ہے, وہاں پہ اللیگل کنفائنمنٹس ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے, اور اس پہلو پہ ایفیکٹو ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کے مشنز کو بھی ہم نے انسٹرکشنز کی ہوئی, اور یہ جو مشاورتی عمل یہاں پہ کشمیری قیادت کے ساتھ ہے, ان سے بھی ہم انپٹس لے رہے ہیں کہ اس کو مزید کیسے ایفیکٹولی ہیومن رائٹ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. دوسری طرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو اپنی جگہ پر ایک مسلمہ اصول ہے, اور وہ تحریک کے حوالے سے فائنل سیٹلمنٹ کی جو ہماری جدوجہد ہے وہ ہم نے اکٹھے لے کے چلنی ہے. یہ ڈفرینٹ نوانس, ڈفرینٹ شیڈز, ڈفرینٹ پہلوؤں کے تحت اس کے چیلنجز بھی ہیں اور اس کے رسپانس میکینزم میں بھی آ رہے ہیں. تو ہم ایک ہولسٹک اور کمپریہنسو انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں. دوبارہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئی فیول کے ساتھ, نئی انرجی کے ساتھ ہماری وہ نظر آئے گی, اور کوشش یہ ہوگی کہ اس میں دونوں قیادتیں, جو پاکستان کی قیادت ہے اور کشمیری قیادت ہے, یہ یکجاں دو قالب کے انداز میں آپ کو نظر بھی آئے, اور نہ صرف